السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما کثیرا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 21 سے 26 تک پڑھیں گے سورہ احقاف اور پارہ نمبر 26۔ یہاں پر کفار مکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت 21 میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، اور یہاں پر عاد کے بھائی سے مراد ہود علیہ السلام ہے۔ قوم عاد کے بارے میں ہم یہاں پر تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ عاد عربوں کی ایک بہت قدیم قوم ہے جو آج دنیا میں نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یہ طوفان نوح سے بچے ہوئے لوگوں کے اولاد میں سے تھے۔ قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی۔ سورہ فجر آیت 8 میں قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ قوم بھی کہا کرتی تھی کہ کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے۔ ان جیسی دراز قامت، لمبے چوڑے اور جسمانی قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا ہوئی ہی نہیں۔ یہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور وہ فخر کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے پہاڑوں غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھیں، پینے کے لیے گہرے کنویں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز کام نہ آئی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا۔ آج ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کے بارے میں ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ ایڈوانسڈ لوگ ہیں۔ ہر زمانے کے لوگ ایسا ہی سوچتے رہے، آج سے 100 سال بعد لوگ ہمارے بارے میں بھی اسی طرح سوچا کریں گے۔ بہرحال ہر زمانے کو یہی خوش فہمی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر عاد اور سمود دونوں قوموں کا ذکر ہوتا ہے، مگر اس سورہ میں صرف ایک قوم یعنی قوم عاد کا ہی ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قوم بہت ہی متکبر قوم تھی، اس وجہ سے رسولوں کا پیغام بھی انہوں نے جھٹلایا۔ جب تکبر آ جاتا ہے تو انسان کو کسی کی بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، اسے لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، کوئی اور مجھے کیا بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں بھائی کیوں کہا گیا۔ دو طرح کے بھائی ہوتے ہیں، ایک تو ایمان والا بھائی ہوتا ہے اور ایک خون کا رشتہ والا بھائی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بھائی کہا گیا وہ خونی رشتے والا بھائی ہے، کیونکہ دینی طور پر تو یہ ہود علیہ السلام کے مخالف تھے۔ خاندان، قبیلہ، قوم، خون ایک ہی تھا، اس طرح ہود علیہ السلام ان کے بھائی تھے۔ آپ نے دیکھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ان قوموں کا ذکر فرمایا اور ان پیغمبروں کی کوششوں کا ذکر فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم بار بار ان کو پڑھیں، یاد کریں اور سیکھیں کہ دعوت میں صبر کیسے کرنا ہے، کس طرح پیغام پہنچانا ہے، اور کیسے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ جو رسولوں کی دعوت کو کچھ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ ہم جہاں اور کہانیاں پڑھتے ہیں اور محفلوں میں اور باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اصل ذکر کرنے کے قابل تو یہ باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا۔ اور ذکر سے دین کا کام کرنے والوں کے حوصلے بھی بڑھیں گے اور حق سے سرکشی اور تکبر کرنے والے بھی سنبھل جائیں گے۔ آیت 21 میں آگے ہے جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اسے پہلے بھی ڈرنے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی، یہ کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے احقاف میں اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، پھر عذابوں سے ڈرایا۔ احقاف حقف کی جمع ہے جو ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ قوم عاد کی بستی احقاف یمن کے قریب تھی۔ یہاں ریتیلے ٹیلے ہوا کرتے تھے جو ابھرے ہوئے اور پھیلے ہوئے تھے، اور کفار مکہ تجارت کے سلسلے میں اکثر ان علاقوں سے گزرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عربوں کی تجارتیں شام اور یمن کی طرف ہوتی تھیں،
اور یہ بستیاں قوم عاد، قوم سمود ان کے لیے کوئی انجان نہیں تھیں بلکہ ظاہر تھیں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اس قوم میں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی ان کے سامنے بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے۔ اور تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، دعوت توحید۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے تمام کی دعوت توحید یعنی لا الہ الا اللہ تھی۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی جب ہر الہ کی نفی کرو گے تبھی توحید پر آؤ گی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بعد کہا کہ مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ یہاں پر بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بڑا دن کہا گیا۔ آیت 22 ہے، قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ اب قوم نے کہا کہ کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے؟ ہم اور ہمارے آبا و اجداد جو انہیں پہلے سے پوجتے آ رہے ہیں، تم ہمیں ان سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے کر آؤ۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سنتے، اس بات پر سوچ بچار کرتے، اسی وقت انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اکثر قوموں کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی رویہ رہا۔ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے آپ بھلا دیتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنے لیے کیا مانگ رہا ہوں، میرا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ یہ لوگ اپنے ذہن میں اسے محال جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے عذاب کو جلد مانگنے کی جرأت کر دی۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ ہی کو بہتر علم ہے، اگر وہ تمہیں اسی لائق جانے گا تو تم پر عذاب بھیج دے گا۔ عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس صورت میں آئے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے میں تو وہی پہنچا رہا ہوں۔ میرا کام ڈرانا ہے، پہنچا دینا ہے اور واضح کر دینا ہے۔ یہاں پیغمبروں کی عاجزی کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یہ سیکھ ہے کہ اگر ہم دین کا علم رکھتے ہیں اور کوئی ہم سے کچھ بھی سوال کرتا ہے اور ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ یا پھر ہم بھول گئے، تو ہمیں یہ بات کہنے سے نہیں شرمانا چاہیے کہ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ خود سے گھڑ کر کچھ بھی بنا دلیل کے نہ بتائیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسا نہ سوچیں کہ اگر میں اس کو جواب نہیں دوں گی تو یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ انسان کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ ایک داعی کا کام پیغام کو یعنی حق کو ایز اٹ از پہنچا دینا ہے۔ نبیوں کا کام بھی یہی تھا، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ نہ تو لوگوں کو غصے میں آ کر الٹے سیدھے جواب دینے کی ضرورت ہے، اور نہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی طرف سے باتیں گھڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لاجک ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے بہت جہالت کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو، دیکھو، سوچو، قبول کرو، تم تو جہالت پر اتر آئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم بالکل بے عقل اور بے خوف لوگ ہو۔ ایک تو کفر پر اصرار کر رہے ہو، دوسرا مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آیت 24، پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ بہت عرصے تک ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، جب یہ نہیں مانے تو ایک دن وہ چیز جو یہ مانگا کرتے تھے وہ ہو گیا۔ عذاب ایک بادل کی صورت میں آیا۔ ان پر بہت دنوں سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی، خشک سالی تھی، سخت گرمی بھی تھی اور پانی کی قلت بھی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی ابر کی صورت میں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی جب عذاب آیا تو ایسی صورت میں آیا جو انہیں بھلا معلوم ہو رہا تھا۔
بعض وقت انسان کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے مگر اس کے لیے وہ شر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو وہ اپنے لیے شر سمجھتا ہے اور اس میں ہی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے بادل کو سمجھا کہ اس میں تو ہمارے لیے خیر ہے، مگر وہی ان کے لیے عذاب تھا۔ نیوز میں بھی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح آندھی طوفان اور تیز ہواؤں سے تباہیاں مچ جاتی ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ہواؤں کی آوازیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو دل کو دہلا دیتی ہیں۔ جب اس قوم نے کفر کا راستہ چھوڑ کر ایمان و تقوی اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا، جو مکمل 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہیں۔ انہیں ایک پل چین نہ ملا اور اس وقت تک چلتی رہیں جب تک کہ سب ہلاک نہیں ہو گئے۔ یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی، بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی۔ یہ تیز ٹھنڈی ہوائیں لوگوں کو اٹھا کر فضا میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹک دیتی، جس سے ان کا دماغ تک پھٹ جاتا۔ بغیر سر کے ان کے لاشیں اس طرح زمین پر پڑے ہوتے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ بادل، سمندر، ہوائیں، بارشیں، زمین، ہر چیز اللہ کے لشکر ہیں، وہ جس کو چاہے اپنے لشکر کے ذریعے ہلاک کر دے۔ ایک حدیث کے مطابق جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کسی ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی، جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی تو آپ یہ دعا پڑھتے جس کے معنی ہیں: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اس ہوا کی خیر و برکت اور جو خیر اس میں ہے اس کی اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ آیت 25۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہوا جس سے قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ گھر والے سب تباہ ہو گئے اور صرف گھر نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور ان کا جرم تھا رسول کی نافرمانی۔ آیت 26۔ اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا قوت و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں آنکھ، کان اور دل کو حق کے سننے، دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں۔ یہ بات بھی ہمارے ہوش جگا دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو۔ اپنے اپنے وقت میں سب نے بہت ترقیاں کی تھیں، کیا ترقیوں نے انہیں بچا لیا؟ آج ہر کوئی ترقی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ترقی کرنے سے قومیں بچ نہیں جاتی، اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے قومیں بچا کرتی ہیں۔ یہ قصے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنا ڈائریکشن صحیح کریں، ہمیں کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے اور ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری سے ہی ہم دونوں جہانوں میں بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کان، آنکھیں اور دل کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہی وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے انسان حق کو پہچان سکتا اور چاہتا تو ہدایت پا سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ اصل سمجھداری دنیاوی ترقیاں کرنا نہیں ہے، بلکہ اس رب کو پہچان لینا ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔
ورنہ تم نے اپنے کان سے، آنکھوں سے اور دل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں تمہیں اس لیے نہیں دی کہ دنیا کما کما کے اس میں خوش ہوتے رہو، اس لیے دیے کہ ان سے اللہ کو پہچانو اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارو۔ حق کو نہیں پہچاننے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا اندھا، بہرا اور گونگا ہو۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم ان صلاحیتوں کو زیادہ کہاں کھا پا رہے ہیں۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہ روئے، وہ کان ہی کیا جو گانے، خبریں، گپ شپ، غیبت، دنیا بھر کی باتیں سنیں اور اللہ کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہ ہوں، اور وہ دل ہی کیا جس میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ ایک دن تو ان سب کو مٹی ہو جانا ہے۔ اگر ہم نے ان سے کچھ فائدہ ہی نہ لیا تو ہم ہی خسارے میں ہوں گے۔ ان اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ حق کیا ہے، اور جس عذاب کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے کہ لے آؤ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اسے نکل ہی نہ سکے، اور ایسے ختم ہو گئے وہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آندھی سے ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ اور یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے قائم کی ہوئی حدوں کا احترام کریں اور اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، کیونکہ اصل بقا اور نجات اسی میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 27 سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کیا نا ہم نے ما جو حولکم تمہارے آس پاس ہے من القریٰ بستیوں میں سے وا اور صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی الآیات آیتیں لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اتنی قوتوں میں زیادہ تھی یہ قوم، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو ہلاک کیا۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد تم ذرا اپنے آس پاس بھی تو دیکھو، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اونلی عاد کا ہی ذکر نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بستیاں ہیں، ذرا اپنے آس پاس تو دیکھو۔ اور کون سی بستیاں تھیں آس پاس ان کے؟ جیسے عاد تو ہم نے پڑھ لیا، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود اور لوط کی بستیاں۔ تو یہ جب بھی یمن یا شام یا فلسطین کی طرف آتے جاتے تو ان مشرکین مکہ کا گزر ان بستیوں سے ہوتا تھا، تو وہ ان بستیوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، نہیں، ان کا ایمان تھا، لیکن وہ شرک کرتے تھے، وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، وہ تم سے زیادہ کہیں قوتیں، ان کے پاس زیادہ قوتیں تھیں، صلاحیتیں تھیں، تم سے زیادہ پاورفل تھی، اور ان کا بھی یہی کہنا ہوتا تھا کہ اگر عذاب ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اور یہ مشرکین مکہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں کیا قیامت کے بارے میں ڈراتے رہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ایک دن ہماری پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر اللہ کا عذاب لا کر دکھائیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑا کے تو دیکھو کتنی ساری بستیوں کو تم سے پہلے جو اتنی زیادہ پاورفل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی الآیات آیتوں کو ہم نے پھیر پھیر کر بار بار ہم نے واضح طریقے سے کر کے بیان کی ہے، بار بار آیتوں کو۔ کیوں؟ لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ رجوع کریں۔ کبھی ان کو ڈرایا گیا، کبھی ان کو آیتوں کے ذریعے دھمکایا گیا، کبھی انہی آیتوں کے ذریعے انہیں خوشخبریاں بھی دلائی گئی، کبھی ان کو مثالوں سے سمجھایا گیا، کبھی ان کو پچھلی قوموں کا ذکر بتایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوٹ آئے،
تاکہ یہ ایمان لے آئے، تاکہ یہ توبہ کر لے، ہدایت کے راستے پہ چلے، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ان آیتوں کو بار بار بیان فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کئی ایسے قصے ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ تو کیا مطلب، یعنی ہم بس یہ قصوں کو سنیں اور بس ایک جیسے انٹرٹینمنٹ ہو، ایک ہماری نالج میں اضافہ ہو گیا کہ اچھا بھئی یہ نبی کی یہ قوم تھی اور ان کے اوپر یہ عذاب آیا اور ان کے اوپر یہ ہوا، بس ایک نالج میں ہم نے اضافہ کر لینا ہے اور بس قصے سن کر ہم نے یہی بات ختم کر دینی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ آیتوں کو بار بار ان کی طرف پھیر پھیر کر یہ آیتوں کو ہم بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوٹ آئے، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ اب ہم بھی دیکھیں 26ویں پارے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے پچھلی کتنی تفسیروں میں دیکھا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہر بات کو سمجھانے کی اس قرآن کے ذریعے کوشش کی ہے، کبھی مثالیں بتا کر، کبھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی باتوں کا ذکر کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ پرانے جو قوم گزری ہیں ان کے قصے سنا کر، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی باتیں بتا کر، کبھی اپنی مغفرت کی باتیں بتا کر۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ کوئی انسان گناہ نہ کرے، جہنم میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز بار بار واضح کر کے بتاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرے، لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، تبھی تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کتاب دی، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ اگر اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اب بھی نہ لوٹیں، اب بھی ہم قرآن کی طرف نہ آئیں، اب بھی اگر ہم آخرت کی فکر نہ کریں، تو پھر وہ کون سی چیز ہوگی جو ہمیں جگا سکے گی؟ ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم پھر دیکھو کہ بار بار آیتیں تمہیں کھول کھول کے بتائی جا رہی ہے، پھیر پھیر کے، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ تو یہ سیم چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کو ہم بس ایک قصوں کی طرح نہیں لینا چاہیے کہ ایک سٹوری ہے، ہم نے سٹوری سن لی، ہمارے جنرل نالج میں اضافہ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ نہیں، سبق لینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہے۔ تو وہاں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں ایک تنزیہ سوال ہے، ان سے ایک سوال کیا گیا، فلولا، پھر کیوں نہ، نصرہم، مدد کی ان کی، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، اتخذوا، انہوں نے ٹھہرایا تھا، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، قرباناً، قرب حاصل کرنے کے لیے، آلہہ، معبود، جن کو ان لوگوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔ ایک تنزیہ سوال ہے، تم تو بڑا ان پر مان رکھتے تھے، ان کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرایا تھا، تمہارا تو گمان تھا کہ ان کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، تو پھر انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، اور اسی طرح وہ جو نیک اولیاء اللہ ہے، جو بزرگان دین ہیں، جو ان کے قوم میں بھی جو نیک لوگ تھے، ان کی طرف ان کو الہ بناتے تھے، اور اس کا ریزن کیا بتایا؟ قرباناً، وہ سوچتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ ہمارے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تقرب ہمیں مل سکے گا ان کے ذریعے، یہ ہماری دعاؤں کو قبول کروائیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کا دامن پکڑ کر ہم بچ نکلیں گے قیامت والے دن، یا پھر ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دیکھیں کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس آیت میں، توحید کتنی کلیئر کر کے اللہ نے بتائی ہے، پھر بھی اگر ہمیں توحید نہیں سمجھ میں آتی تو پھر اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وہ کس لیے لوگوں کی طرف جاتے تھے؟ تقرب، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسری ریزن دیکھیں، اکثر آج کل بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری کہاں سنی جائیں گی، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہم ان کا سہارا لیتے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ اللہ کے بڑے ولی اللہ تھے، تو ہم ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا،
وَإِذَا سَأَلَكَ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ کہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے تک اگر بات پہنچانی ہو تو میرے بزرگان دین ولی اللہوں کے ذریعے تم آؤ یا ان کا واسطہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے انسانوں کے بہت قریب ہے، جب بھی پکارو جہاں سے بھی پکارو اللہ ان کی پکار سنتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا ان کے ذریعے ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں گے۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، بلکہ دلو وہ معبود گم ہو گیا، انہم ان سے، ان پہ ان کے اوپر جو اتنا مان تھا کہ وہ سفارشیں کریں گے، ان کے ذریعے ہم بچ سکیں گے، تو پھر جب ان پر عذاب آیا تو کہاں تھے ان کے یہ معبود، کہاں تھے یہ ان کے جن کے اوپر اتنا مان تھا، وہ تو سب گم ہو گئے ان سے۔ وَذَلِكَ اور یہ افکہم، افک ہے ان کا، افک ہے، افک کہتے ہیں جھوٹ، یہ تو ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو وہ تھے افترا باندھتے، یہ بس ان کی بنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں، جھوٹ باتیں ہیں کہ یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو نیک عمل کرنا ہے۔ انسان اپنے نیک عملوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی نیک لوگ تھے، جتنے بھی بزرگان دین تھے، انہوں نے خود اپنی ساری زندگی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے رہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کسی کا نہیں سہارا لیا، کسی کو انہوں نے تقرب الہی کا ذریعہ نہیں سمجھا، وہ تو اپنی ساری زندگی اللہ سے بس مانگتے رہے اور اللہ کے آگے ہی جھکتے رہے۔ تو ہمیں بھی پھر اسی طرح کرنا ہے۔ بے شک ہم جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ ان سے جا کے دعائیں مانگیں، ان کو حاجت روا سمجھیں، ان کو مشکل کشا سمجھیں۔ نہیں، وہ خود اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آ کے ہم سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اب یہ کتنی دیکھیں آپ کی ایک کیا کہتے ہیں کہ بے عقلی والی بات ہے، کتنی ایک بیوقوفی والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا مجھ سے مانگو، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ ان کے پاس جا کے فریادیں کرتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کروا دیں، ہمارے لیے وہ کروا دیں۔ تو یہ آیت بہت بیسٹ آیت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ توحید کیا ہے۔ اب آیت 29 سے 32 تک ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے جنوں کا قرآن سننے کا قصہ۔ وَإِذْ اور جب، یعنی یاد کرو جب، صرفنا ہم نے پھیر دی، الیک آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفرن ایک جماعت، من الجنی جنوں کی، اور وہ کیا کر رہے تھے، یستمعون وہ غور سے سنتے تھے، قرآن کو، فلما پھر جب، حضروہ وہ حاضر ہوئے، یعنی اس کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوئے، قالو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جنہوں نے ایک دوسرے سے کہا، انصتو خاموش رہو، یعنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خاموش رہو اور اس کو سنو۔ فلما پھر جب خود یا ختم کی گئی تلاوت، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلاوت کو ختم کیا تو انہوں نے کیا کیا، ولو تو وہ جن لوٹے، الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ واقعہ مکے کے قریب نخلا ایک وادی ہے، ویلی کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اب یہ جنوں کو یہ تجسس تھا، پہلے تو یہ آسمانوں پر جاتے اور آسانی سے وہ وہاں کی خبریں چرا کے لے آتے، وہاں کی خبریں لے آتے۔ تو اب جنوں کو یہ تجسس تھا کہ آسمان پر ہم یعنی بہت سختی کر دی گئی ہے اور وہ پہلے کی طرح جا کر یعنی خبریں نہیں لا سکتے، ان کے لیے بہت ہی ناممکن ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بہت ہی اہم واقعہ ضرور ہوا ہے جس کے نتیجے میں یعنی ہمارا آسمانوں پر جانے پہ بندش لگا دی گئی ہے۔
تو اب انہوں نے یہ کہا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی جنوں کی ٹولیاں ہیں ان کو کہا کہ اب تم ایسے کرو، مشرق اور مغرب کی طرف جاؤ. ٹولیوں کو انہوں نے کہا کہ جا کے ذرا معلوم تو کرو، ذرا پھیل کے دیکھو تو صحیح کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کہ کیوں ہم آسمانوں کی طرف جا کر اب خبریں نہیں لا سک رہے، وہاں سے ہمارے پہ کیوں شعلہ پھینکا جاتا ہے، یعنی جب بھی ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پہ شعلہ کیوں برسایا جاتا ہے. تو اب جنوں کی ٹولیاں ہر جگہ پھیل گئی کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ کیا بات ہوئی، ایسی کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی. تو یہ جو گروپ تھا جو عرب کی طرف نکلا تھا، تو جب یہ گزر رہا تھا وادی نخلا میں سے، تو وہاں پہ انہوں نے قرآن سنا. وہاں پہ انہوں نے جب سنا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کہا، فَانصِتُوا. انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے خاموش رہو. یعنی جیسے ہی قرآن ان کے کانوں میں پڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ اکرام کو، تو انہوں نے کہا خاموشی کے ساتھ سنو. اور جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا تو کیا کیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، وہ فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے، منذرین، ڈرانے کے لیے جا کے، تاکہ ان کو بھی تھوڑا خبردار کرے، اپنی قوم والوں کو بھی تھوڑا ڈرائے جا کے. تو یہاں پہ دیکھیں ایک بہت اچھی بات جو جنوں کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا اور وہ بات جیسے ہی ان کے دل میں اتری، اس کو جب انہوں نے سمجھا تو فوراً وہ کیا کیے، اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر انہوں نے پہلا کام کیا کیا، اپنی قوم کو دعوت دی، قرآن کی ہی دعوت دی. اور انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ کہا، قالو، اے میرے قالو، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم. اور دیکھیں اپنی قوم کو انہوں نے ساری قوم کو بتایا. اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جنوں میں نصیحت کرنے والے تو ہے، لیکن جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کے پاس خاص کوئی ایسا جن پیغمبر نہیں آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنوں کے اور انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. تو جب یہ جنوں کا گروپ جب قرآن سنا اور ان کے دل میں ایسا اترا کہ وہ فوراً اپنی قوم کی طرف گئے اور کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، اِنَّا سَمِعْنَا، ہم نے سنا ہے، کتاباً، ایک کتاب، انزل، نازل کی گئی ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب نازل کی گئی ہے، ہم نے اس کتاب کو سنا ہے. اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی. تو جنہوں نے یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ تورات کے بعد، انہوں نے کہا کہ تورات کے بعد ہم نے ایک کتاب سنی ہے اور وہ قرآن کے بارے میں ذکر تھا، تو انہوں نے انجیل کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. انجیل میں دیکھیں زیادہ کوئی ایسے حلال و حرام کے احکامات نہیں تھے، بہت کم احکامات تھے، اس میں کوئی ایسی نئی شریعت اور نہیں بتائی گئی تھی. بیسیکلی انجیل میں واعظ والی باتیں، نصیحت والی باتیں تھیں، کوئی نئی شریعت، کوئی نئے رولز یا لاز نہیں دیے گئے تھے. تو اصل جو بک تھی، ان کی کتاب تھی، در حقیقت وہ تورات تھی جس میں شریعت تھی. اس کے بعد جو دوسری کتاب جو شریعت آئی وہ قرآن ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، اور اس کتاب کی انہیں کیسی تصدیق کی، مصدقا لما بین یدیہ، جو کتاب اس سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کی تصدیق کرتی ہے. اور فرمایا یہدی الی الحق، اور یہ کتاب ایسی ہے، یہ دین کی طرف، یہدی ہدایت کرتی ہے، الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی صحیح عقیدہ بتاتی ہے، صحیح واقعات بیان کرتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ اعمال کے بجا لانے کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے، کون سے اعمال کرنے ہوں گے، کون سا سیدھا راستہ ہے، یہ کتاب دکھاتی ہے. پھر فرمایا یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو. داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے. اجیبو، قبول کرو اس کی بات کو، اس کی بات کو مان لو. وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. دیکھیں کس طرح انہوں نے فوراً سنا اور جا کر اپنی قوم کے لیے انہوں نے کتنی بڑی خیر خواہی کی. اور اس کا پھر یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ میں کہ تم ایمان لا لو، اور ایمان کے فائدے کیا ہوں گے،
یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُجْرِيكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ تو یہاں پہ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد خوشخبری دینے کے بعد قرآن کے بارے میں بتانے کے بعد انہوں نے پھر یہ بات کو بھی بہت کلیئر بتا دی، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اب یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے داعی اللہ کی بات کو قبول نہ کرے گا تو فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو بھی شامل ہوگی اور وہ اسے اپنے گھیرے میں لے لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ اسے یعنی اللہ کے سوا اس کا کوئی اولیاء، کوئی حمایتی ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ سرعی گمراہی میں ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر لیں تو ایک قصہ ہے جنوں کا، کہ بس ایک قصہ سنا اور بات ختم، لیکن اگر اس سے ہم سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جنوں کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے کیا کہا، جیسے ہی وہ قرآن ان کے کانوں میں پڑا تو انہوں نے کیا کہا تھا، انصتو، کہ خاموش رہو۔ تو قرآن کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کہیں ہو رہی ہے تو خاموشی سے سنیں، ایسے نہیں کہ کہیں اس کو بیک گراؤنڈ میں لگایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے گیمز بھی کھیل رہے ہیں، اپنے باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور پیچھے قرآن بھی چل رہا ہے۔ اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو لگا دیتے ہیں، وہ قرآن چل رہا ہے، نہ کوئی بیٹھ کے اس کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوئی کوشش، بس ایک بیک گراؤنڈ میں قرآن چل رہا ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہے، کھیل تماشا بھی چل رہا ہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنیں۔ اور دوسرا ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے کیا کیا، ایک ہی آیت انہوں نے سنی تھی، انہوں نے کوئی پورا قرآن مکمل نہیں کیا تھا، ایک آیت سنی، وہ ان کو سمجھ آ گئی، اس پر ایمان لے آئے، تو فوراً انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کی طرف پلٹے کہ جا کے ان کو بھی آگاہ کر دے، ان کو بھی اس بات کا علم دے، ان کو بھی بتائیں کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم ایک حدیث سیکھ لیتے ہیں یا کوئی ایک آیت ہی کہ اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم بھی اسے لوگوں کو بتائیں، اس کو لوگوں کو بتائیں۔ یہ بتانے کے لیے کوئی ہمیں کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو آپ اس کو بتائیں۔ ہاں، اگر بات نہیں سمجھ آتی، کوئی آیت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو تب آپ اس آیت کو لوگوں کو بیان نہ کریں۔ الٹا سیدھا بیان کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پھر خاموش رہے۔ لیکن اگر آپ شیور ہیں، آپ کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگوں کو پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فتوے دیں، یہ تو کام ہم لوگوں کا نہیں ہے نا، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ فتوے کی باتیں یا ایسے مسئلے ہو تو وہ اس بارے میں بتائیں گے، لیکن کامن جو چھوٹی حدیثیں ہیں یا آیتیں ہیں یہ تو ہم لوگوں کو بتا ہی سکتے ہیں۔ اور ایسے دیکھیں کہ جب قرآن دل میں اترتا ہے، جب اس کی محبت دل میں آتی ہے، جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو انسان کو واقعی فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں کو بتاؤں۔ یہ واقعی ہوتا ہے ایسے، جب قرآن دل میں اترنے لگتا ہے نا تو انسان اس کو اپنے دل میں رکھ کر نہیں بیٹھتا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں کو بھی بتاؤں۔ تو ہمیں بھی اب سے یہی کام کرنا ہے، ہمیں بھی داعی بننا ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، قرآن کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا ہے۔ تفسیر سورہ احقاف آیہ نمبر 31 سے، اور انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورے کو مکمل کریں گے۔ تو آیت نمبر 31 دیکھنے سے پہلے پچھلے سبق کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا، جنات کی ایک قوم نے قرآن کو سنا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہاں یہ جنات کا گزر وہاں سے ہوا اور انہوں نے وہ قرآن کو سن کر فوراً اپنی قوم کی طرف گئے، خود بھی ایمان لے آئے اور جا کر فوراً اپنی قوم کو بھی دعوت دی
اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ہے، اور یہ کلام تصدیق کرتا ہے اور یہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو دیکھیں بس چند آیتیں ان جنات نے سنی تھی اور کیسا ان پر اثر ہوا، اور سننے کے بعد فوراً دوسرا عمل انہوں نے کیا کیا، پہنچانے کا، اپنی قوم کی طرف گئے، اور جا کر انہوں نے آیت نمبر 31 میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے گفتگو کی۔ کہا یا قومنا، جن جنات کی جو جماعت تھی انہوں نے اپنے قوم سے کہا اے ہماری قوم، عجیبو، تم قبول کر لو، داعی اللہ کی دائی کی بات کو، یعنی دائی اللہ کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی باتوں کی طرف تم کو دعوت دیتے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لو، اور وآمنو، اور ایمان لے آؤ بھی، اس پر خود بھی ایمان لائے، اور جا کر اپنی قوم کو بھی یہی بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ اور اس میں پھر ایمان کے 2 ثمرات بتائے گئے ہیں کہ اگر ایمان لائیں گے تو اس کا کیا اجر ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ ہوگا یغفر لکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو یغفر، وہ بخش دے گا۔ اور دوسری اس میں فائدہ ایمان لانے کا، یجیرکم، وہ بچائے گا تمہیں من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ دیکھو تم ایمان بھی لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ کتنا جا کے انہوں نے خیر خواہی کا کام کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ابھی تو ہم سنے ہیں، تھوڑا سا اور کلیریفیکیشن کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم اور علم حاصل کریں گے، تھوڑا سا اور سنیں گے، پھر جا کے ہم بتائیں گے۔ نہیں، جیسے ہی ان کے دل میں یہ بات اتری تو فوراً انہوں نے پہنچایا۔ یہ ایسے ہی ہے، جب قرآن دل میں اترتا ہے نا کسی کے، تو اب اس کی فکر کیا ہو جاتی ہے کہ یہ میں اللہ کا کلام لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ اب اس کے دل میں یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ ہر کسی کو میں اس کلام کے بارے میں بتاؤں۔ اور واقعی یہ ہم اپنے اصحاب القرآن کی گروپ سسٹرز میں بھی دیکھ رہے ہیں، جب سے وہ اپنی یہ کورس انہوں نے شروع کیا ہے، ان میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ وہ اب قرآن سیکھ کر وہ بھی آگے دعویٰ کا کام کر رہی ہیں۔ کچھ سسٹرز تو ایسی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے میسیج بھی کیا کہ انہوں نے اسپیکر خریدا ہے اور وہ اسپیکر لگاتی ہیں تاکہ گھر کے سارے افراد ایک ساتھ تفسیر سن سکیں۔ اور دوسری سسٹر نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے کہ یہ آڈیوز وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ 8 سے 10 فیملی ممبرس ہیں، ان میں ان کے بیٹے بھی شامل ہیں، تو ان کو وہ آڈیوز بھیجتی ہیں اور ان سے اٹینڈنس بھی لیتی ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں۔ تو اور ایک سسٹر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، اس نے تو یہ کیا ہے ماشاءاللہ کہ اپنے فیملی اور فرینڈس کا ایک گروپ بنایا ہے، تقریباً 40 کے قریب ہوں گے، اور وہ وہاں پہ یہ آڈیوز اور کوسچنز شیئر کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں آج بھی ماشاءاللہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو جب ان کے دلوں میں جب قرآن اترنے لگتا ہے نا تو پھر فکر پڑ جاتی کہ ہم بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ہماری گروپ لیڈرز کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری گروپ لیڈرز، جتنی بھی گروپ لیڈرز ہیں، دیکھیں ان کے بھی گھر بار ہے، ان کے بھی شوہر ہے، ان کے بھی بچے ہیں، یہ جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں، ان کی بھی صحت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن یہ کس طرح دعویٰ کا کام کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو میسیجز کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، آپ لوگوں کے سوال جواب چیک کرتی ہیں، اور کتنی خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اب یہ کام ہم سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اور وجہ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، کہ تم حکم دو لوگوں کو معروف کا، بھلائی کا، نیکیوں کا، اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، اور ان کو روکو، منع کرو برائیوں سے، منکر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت اسی وجہ سے ہو
کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو انشاءاللہ آپ تمام سسٹرز کوشش کریں کہ آپ بھی دعویٰ کے کام میں آگے بڑھیں۔ سب سے پہلا دعوت کا کام اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اس کے بعد اپنے کلوز فرینڈس کے سے شروع کریں، لیکن کوشش ضرور کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی بات کو کتنا زیادہ پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بتایا کہ وہ سنے اور فوراً جا کے انہوں نے دعوت دی۔ اور پھر دوسری آیت میں ہے، انہوں نے دوسری آیت نمبر 32 میں اور من جو کوئی لا یجب نہیں قبول کرے گا داعی اللہ کی دائی کی بات کو، اگر کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں فرماتا، فلیسا تو نہیں ہے بمعجز فی الارض، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کہیں زمین سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کا خود کا ہی نقصان ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ اور نہیں ہوگا اس کے لیے مِن دُونِهِ اولیاء، اللہ کے سوا کوئی ان کا اولیاء، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ جو آ کے ان کو بچا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، بلکہ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں تک جنوں کی بات ختم ہوئی ہے کہ کس طرح انہوں نے دعویٰ کا کام کیا، ایمان لے آئے، کس طرح اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے، بسم اللہ کہیں اور آگے آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یقین کریں کہ مومنوں کو آج ضرورت ہے، لوگوں میں قرآن کا علم بہت کم ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کوشش کریں گے تو پھر بتائیں کون آئے گا جو لوگوں تک قرآن پہنچانے کا کام کریں گے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوئی ایسے بس امام کی یا کوئی بڑے اسکالرس کی بس انہی کی ذمہ داری نہیں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کے کلام کو آگے پہنچانے کا۔ اور اس کا سوال ہوگا کہ اس کو کتنا لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین انداز میں لوگوں تک اس کلام کو پہنچائیں۔ اب دوسری آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ آیت ہے، اور اس آیت میں اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، ان اللہ کی بے شک اللہ تعالیٰ الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو۔ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں؟ اس نے تو زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہ زمین اور آسمان 7 زمین اور 7 آسمان، اور ساتھ میں جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، زمین اور آسمان میں کیا کچھ نہیں ہے، وہ سب کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ وَلَمْ يَأْ بِخَلْقِهِنَّ اور وہ تھکا نہیں ان کے پیدا کرنے سے۔ اتنی ساری مخلوق، 7 آسمان 7 زمین، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات ہے، انسان ہے، فرشتوں کی تو اتنے تعداد میں فرشتے ہیں، بے تحاشا اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ جنوں میں بھی دیکھیں کہ ایک پوری قوم ہے ان کی۔ آپ اسی طرح دیکھیں پرند ہے، چرند ہے، درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں پیدا کی ہے۔ گیلیکسی میں دیکھ لیں آپ، بے حساب ملین بلینز سٹارز ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ ان سب کی پیدائش کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کر کے اس کو ذری تھکاوٹ نہیں ہوئی، وہ تھکن سے پاک ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ ایک وقت میں سب اس سے مانگتے ہیں، سب اس کو پکارتے ہیں، وہ کسی کے پکارنے سے تھک نہیں جاتا، وہ سب کی آوازوں کو سن رہا ہے، سب کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ چینٹیاں بھی اس سے مانگ رہی ہیں، جانور بھی اس سے مانگ رہے ہیں، انسان بھی اس سے مانگ رہے ہیں، جن بھی اس سے مانگ رہے ہیں، وہ سب کی سن رہا ہے ایک وقت میں، اور ان سب کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، ان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما بھی کرتا ہے، ان کو چلا بھی رہا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے،
ان کی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، ان کی پکار کو سن رہا ہے، اور یہ سب کر کے تھکتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس کو تھکاتی نہیں ہے یہ چیزیں. اور یہ کچھ مہینوں سالوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے، جب سے ہے تب سے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے. تو پھر بقادرین، بے شک وہ قادر ہے. جب وہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ قادر ہے علی ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو. بلا کیوں نہیں، انہ بے شک وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. وہ رب جب ساتوں آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، ان کی پیدا کرنا، ان کی تخلیق کرنا اس کو تھکاتی نہیں، تو کیا پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہے مردوں کو زندہ کرنا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں اللہ کے لیے، وہ تو کن کہے اور سب کچھ ہو جائے. اور اس کے بعد اب نیکسٹ آیت میں یہ کفار کے بارے میں ہے. نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں. وَيَوْمَ، اور جس دن، یُعْرَضُ پیش کیے جائیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، علی النار آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تکذیب کیا کرتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور ان کو یہ سب چیزیں جادو لگتا تھا، کہتے تھے نا کہ یہ جادو ہے. تو جب ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے یا رب العالمین، اللہم اجرنا من النار، کہ وہ کیسی آگ ہوگی کہ اس آگ پر پیش کیا جائے گا، کوئی جب مدد کرنے نہیں آئے گا. تو جب ان کو وہاں پیش کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ اور ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، تو کہاں ان سے یہ کہا جائے گا کہ نہیں ہے یہ حق؟ دنیا میں تو تمہیں یہ جب باتیں بتائی جاتی تھی کہ اللہ کا عذاب ہے، آگ ہے، ڈرو اس سے، تو وہاں تو تمہیں لگتا تھا یہ پرانے قصے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب جادو ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا. تو اب بتاؤ، اب آگ پہ کھڑے کیے گئے ہیں، تو اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو قالو، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، واہ قسم ہے ربنا، ہے ہمارے رب کی. اب قسم کھا کر کہیں گے، اعتراف کریں گے، کیونکہ آگ کو اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں نا، تو اب انکار کرنے کی تو کوئی ان کے پاس وجہ ہی نہیں ہے. تو اب قسم کھا کر اعتراف کریں گے کہ ہاں یا رب بلا کیوں نہیں. لیکن ان سے کہا جائے گا فذوقوا، اب تم چکو العذاب کو، بما باوجہ اس کے کہ کنتم تکفرون، تم کفر کرتے تھے. دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آگ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنا، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تو یہی تو ایمان ہے. آگ کو دیکھنے کے بعد اعتراف کر لینا اور پھر اس کے بعد مان لینا، تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے نا. تو وہاں وہ دیکھ کے اعتراف بھی کریں گے، قسمیں بھی کھائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہاں رہتے ہوئے اس آگ سے ڈر جائیں، اپنے آپ کو بچائیں اس آگ سے، کیونکہ وہاں جا کر اعتراف کرنے سے پھر کوئی ہمیں وہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا. اب پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت 35 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم جو ہے تکذیب کی، تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں. صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا فاصبر، بس آپ صبر کریں، کما صبر، جیسے صبر کیا اولو العزم، یعنی ہمت والے من الرسول، رسولوں نے، جس طرح پہلے کے رسول تھے، ہمت والے رسول تھے، اولو العزم رسول ہے، جیسے انہوں نے صبر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں. آپ کی ہی قوم نے آپ کو تکذیب نہیں کی، پہلے کے رسولوں کو بھی تکذیب کیا تھا ان کی قوم نے. اور یہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ یہ 5 پیغمبر ہے جو بہت ہی عظمت والے، یعنی اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے ان کو. اور وہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد فرمایا فلا تستعجل، تو اب آپ یہ جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں کس چیز میں؟ عذاب کے لیے. اب یہ جلدی نہ کریں، آپ عذاب کے لیے طلب نہ کریں کہ عذاب آ جائے ان کے لیے، یعنی مشرکین مکہ کے لیے، کیونکہ وہ آ کے بار بار کہتے تھے نا کہ لے آؤ عذاب،
اگر حق ہے، سچا ہے تو لا کر دکھاؤ عذاب ہمیں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے نا تو پھر سب عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی مہلت دیتا ہے۔ تو کہا کہ آپ جلدی نہ کریں۔ کأنہم گویا کہ وہ کافر یوم جس دن یرون وہ دیکھیں گے ماں اس عذاب کو یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے تھے، جب یعنی قیامت والے دن جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس دن ان کو کیا ریئلائز ہوگا؟ پہلے تو آگ کو دیکھ لیا انہوں نے، اور جب عذاب کا بھی جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا جب اس کو دیکھ لیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا، تو وہ سمجھیں گے نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں، یعنی دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے الا مگر ساعتن ایک گھڑی من نہار دن کی، ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی تھے جو ہم اپنا وہاں پہ وقت جو گزار کیا وہ ایک گھڑی کے برابر ہے بس۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے گویا دنیا میں رہے یعنی کتنا، ایک گھڑی بس۔ اور دیکھیں وہاں جا کے وہ ریئلائز کریں گے ایک گھڑی، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے، بس اتنا سا وقت ہمیں ملا ہے، ایک گھڑی، پارٹ آف دا ڈے، اور اس کے لیے کتنا ہم کھپتے ہیں۔ یہاں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھنا ہے ہمیں، یہاں کوئی مصیبت نہیں آنی ہے، یہیں پہ سارے عیش و آرام چاہیے ہمیں، یہاں پہ ہمیں ساری خوشیاں چاہیے، یہاں کوئی چیز میں ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ہر بیسٹ چیز ہمیں یہاں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک گھڑی دن کی، بس اتنا ہی ٹائم ہمیں یہاں ملا ہے۔ یہ بات کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو ضعیف ہے آپ ان سے پوچھیں کہ اگر جو 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی آپ اتنے سال آپ یعنی گزار چکے ہیں تو آپ کو جو پچھلا وقت گزرا ہے وہ کیسے لگتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بہت جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، جیسے بس کل کی بات ہو۔ چلے ضعیف لوگوں کو چھوڑیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ 20s میں ہیں یا 30s میں ہیں یا 40 سال کے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھ لوں آپ کی پچھلی زندگی، اگر آپ 30 سال کے ہیں تو اچھا 29 سال آپ کے، بتائیں کیسے لگتا ہے آپ کو؟ ایسے جیسے بس یعنی کل کی بات ہو، اتنا جلدی وقت گزر گیا۔ تو وہاں بھی یہ چیز کا ان کو احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو قلیل تھی، بس یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہاں کے غم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں کوئی صبر کا کہہ دے تو ہم کیسے پلٹ کے ان کو جواب دیتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو اور کوئی آ کے کہیں کہ پلیز آپ صبر کریں، تو کیسے ہم ایک دم سے نا چڑچڑے ہو کے فوراً سے ہم جواب دیتے ہیں آپ کو کیا پتہ، جب آپ پہ گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا، بولنا بڑا آسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اور ہر چیزوں میں صبر رکھنا ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جمائے رکھے۔ اچھا اگر یہاں کچھ نہیں بھی ملتا نا تو مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کوئی نہیں، اگر یہاں نہیں بھی ملا نا اللہ نے مجھے وہاں دے دینا ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو غم نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ انشاءاللہ کسی کو اللہ تعالیٰ نا امید نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہاں کے غموں کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھے، جو یہاں نہیں ملا نا اللہ تعالیٰ وہاں اپنے فضل سے نوازے گا۔ اگر کوئی سخت بیمار ہے تو اپنے آپ کو تسلی دے کوئی نہیں، تھوڑے دن کی زندگی ہے، چلے جانا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ٹھیک کر دینا ہے۔ تو یہاں کے غموں کو دل سے نہ لگائیں، یہ بس بہت مختصر سی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ہم نے اپنی آخرت بنانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم نے آخرت بنانی ہے۔ اگر اس دنیا کو لے کر ہم دنیا ہی بنانے لگیں گے تو میری بہنیں بتاؤ کہ پھر ہم آخرت کی تیاری کب کریں؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، گھروں کی تیاریوں کے لیے نہیں، مستقبل کی تیاریوں کے لیے نہیں، شادیوں کی تیاریوں کے لیے نہیں، آخرت کی تیاری۔ وہاں ایک بہت لمبی زندگی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونی، تو بتائیں کیسے ہم خالی ہاتھ اٹھ کر چلے جائیں وہاں؟
تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ ان لوگوں کو وہاں جا کر اس زندگی کی حقیقت پتہ چلے گی، یہ تو بس اتنی سی زندگی تھی۔ اور پھر فرمایا گیا بلاغ، یعنی پہنچا دیں، یہ تو پہنچا دینا ہے، اس قرآن کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ فہل سو نہیں، یہلکو ہلاک کیا جائے گا، الا سوائے القوم الفاسقون نافرمان لوگ۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی زندگی کی حقیقت بھی پتہ چل گئی کہ اتنی سی ہے زندگی ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو، تو پھر دنیا کے غم اس کو نا دل سے لگا کر نہیں بیٹھتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی انسان ہلاک ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، تو وہ بس نافرمان اور فاسق ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مومن کی تو آنکھ کھل جانی چاہیے یہ سب چیزیں سن کر۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ احقاف کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس میں سیکھے ہیں یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو لوگوں تک بھی پہنچانے والے بنے۔ تو آپ لوگ ضرور ایسے کیجئے۔ ایک خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی شکل میں خزانہ دیا ہے۔ جب بھی ایک سورہ مکمل ہو تو دل سے خوشی محسوس کرے اور سوچے کہ اتنی بڑی نعمت مجھے ملی، اللہ کے میں نے کلام کو سمجھا ہے، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے کلام کو سمجھ سکوں، پڑھ سکوں۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی قرآن کی طرف نہیں بلاتا ہے، اس کے چنندہ پسندیدہ محبوب لوگ ہوتے ہیں جن کو پکڑ پکڑ کر اللہ اس طرف لاتا ہے، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں اللہ ان کی طرف ان کو دعوت ہی نہیں دیتا قرآن کی۔ یہ نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ آپ ایسے نہ کریں کہ ہر بار ہماری گروپ لیڈرز آپ کو میسیجز کرتے رہیں کہ آنسرز بھیجیں۔ دیکھیں آپ خود میں بھی یہ شوق پیدا ہونا چاہیے۔ وقت آپ کا ختم نہیں ہوگا، بلیو می، قرآن سے آپ کے وقت میں برکت آئے گی۔ یہی ریزن ہوتا ہے کہ وقت نہیں مل رہا، قرآن کو میں وقت لگائیں، آپ کے وقت میں بھی برکت آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔